وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم صدق الله العظيم۔ یہاں پر لا جو ہے یہ لا زائدہ ہے۔ لا زائدہ سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ اس کے اندر نفی کا مفہوم ہے، اس لا میں نفی کا مفہوم ہے، لیکن یہ لا اس فعل کے ساتھ نہیں ملا ہوا۔ اگر ہم یہ کہیں لا اقسم کا مطلب تو یہ ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، تو یہ تو عجیب بات ہوگی، میں قسم نہیں کھاتا الجوار الکنس کی۔ تو یہ لا زائدہ کیا ہے کہ پچھلے تمام نظریات کی نفی کرتے ہوئے، نے جس کا ترجمہ عموماً انگلش میں کہتے ہیں نیگیشن، کہ پچھلی ساری باتیں نل اینڈ وائڈ ہو گئیں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جملہ شروع ہوگا اقسم سے۔ خنس خا نون اور سین مادہ ہے، اس کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانا۔ اس کا اسم الفاعل ہے خانسن، اور اس کی جمع مکسر یہ ہے خنس، خنسن، پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ اس کے بعد ہے الجوار، اس کا مادہ ہے جیم را اور یا، جرا یجری، اس کا مطلب ہے جاری ہونا۔ اس سے اسم الفاعل ہے جاریٌ اور مؤنث ہے جاریۃٌ، جس کی جمع ہے جواریٌ، سیدھے چلے جانے والیاں۔ اور کنس کاف نون اور سین مادہ، باب ضربہ سے، چھپ جانا، دبک جانا۔ اس سے اسم الفاعل ہے کانسٌ، جس کی جمع ہے کنسٌ، دبک جانے والے، چھپ جانے والے۔ عموماً اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ستاروں کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، ٹمٹماتے بھی ہیں، جگہ بھی بدلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک زمین کی حرکت کے ساتھ، تو اس سے ایک مراد یہ لی جاتی ہے۔ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والوں کی۔ اب اس سے آگے ذکر ہو رہا ہے رات کا، واللیل، تو غالب امکان یہی ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو ستارے اور وہ سارا جو آسمان سج اٹھتا ہے،
یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. یقسم بھی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بھی اگر ہم اس کو بریکٹ میں لکھ کر دیں، آپ کو یاد ہوگا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یوم یفر المرء من اخیہ. تو وہاں ہم نے ترکیب دو طرح سے کی تھی. یوما کو ظرف بنایا تھا اور باقی جملے کو اس کا مضاف الیہ بنایا تھا. یفر المرء کے دن. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایک ترکیب یہ والی ہے اور دوسری ترکیب یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس کا مضاف بنا دیتے ہیں. عس کے جب. ٹھیک ہے، تو دو اسلوب ہیں، تو ہم تھوڑا سا آسان والا لے رہے ہیں. اب قسم جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، حرف قسم یا جملہ قسم جو تقاضا کرتا ہے، ایک تو اس کے اندر مقسم بھی ہونا چاہیے جس کی قسم کھائی جائے، اور ایک ہونا چاہیے مقسم علیہ. مقسم علیہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ تین قسمیں کھائی گئیں. اقسموا بالخنس، پھر واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. تین قسمیں کھا کے پھر آگے وہ مقسم علیہ بیان ہے جس کی ہم ترکیب کریں گے، لیکن اس کو دیکھ لیں. عسعس اس کا مادہ ہے عین سین عین سین، یہ رباعی ہے. اس کا وزن ہے فعلل. عسعس. اب یہ رباعی چونکہ ہم نے نہیں پڑھائے ہوئے، اس لیے نہیں پڑھائے تھے کہ اس کا استعمال بہت کم ہے. اس کا اصل معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، وہ رات کو جانوروں کا نکل آنا، نکل کے پھیل جانا. عموماً جنگل میں یہ کہیں ہوتا ہے رات کو جانور نکلتے ہیں، رات کے ٹائم کسی چیز کے پھیل جانے کو، جانوروں کے عموماً جو آتا ہے اس کے لیے. بھیڑیے نکل کے پھیل گئے، اس مفہوم میں. عسعس. واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے. والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے. صبح جب حرکت میں آ جائے، صبح نمودار ہونے لگے. اب اس کا ترجمہ ہم سانس لینے سے، صبح سانس تو نہیں لیتی جب صبح، یہ ایک انداز بیان ہے. نون فا اور سین مادہ ہے. نفسن کہتے ہیں جان، جو آپ پڑھ چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. نفسن جان. نفسن فا کی زبر کے ساتھ سانس کو کہا جاتا ہے. یہاں پر باب تفاعل سے آیا ہے. تنفس، تفعل. واحد مذکر، غائب فعل مضارع معروف، سانس لینا. اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیے جار مجرور یہ بھی ہے، جار مجرور یہ بھی ہے.
جار مجرور کو خالی نہیں چھوڑا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ متعلق ہے اسی طرح اس کو یہاں پر بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جب قسم کی بات آئی ہے تو اب اس بات کا تقاضا ہے کہ قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے اس پر آئیں۔ انہ لقول رسول کریم، تو یہ سب کے سب جو ہیں، یہ صفات جو ہیں، یہ بیسیکلی موصوف کے ساتھ مل کر اس کے دو طریقے لکھنے کے کہ آپ اس کو موصوف اور صفت کو یہاں بند کر دیں کلوز، اور خالی صفات لکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کر دیں گے تو شاید آپ کو پرانے اس کے مطابق آسان رہے گا، وہ میں کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو طریقہ یہ ہے جو میں نے بتایا، اس کو آپ نوٹ کر لیں، لیکن اس کو بعد دوسرا میں بتاؤں گا۔ اب اس کو دیکھیں، آپ دیکھیں سب کے سب حالت جر میں ہیں، اس طرح کر لیں۔ سما صرف، ہاں سما نہیں ہے، یہ سما ہے، سما بھی جملہ ایسے مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ الوف آئے ہیں
ایک تو رسول کے حوالے سے میں بتا دوں کہ رسول کے لیے قرآن مجید میں وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور ملائکہ کے لیے بھی آیا ہے، اور زیادہ امکان یہ ہے یہاں پر کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مراد ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قول ہے عزت والے رسول کا، عزت والے پیغمبر کا، بے شک یہ بات ہے ذی قوت، قوت والے، عند ذی العرش، عرش والے کے پاس، مکین، مکین کہتے ہیں میم کاف اور نون اس کا مادہ ہے، مکین کہتے ہیں رتبے کو، بڑے رتبے کو، تو وہ جو رسول ہیں وہ یہاں لکھے بڑے رتبے والے۔ رسول کی ایک صفت کیا ہو گئی؟ کریم، دوسری صفت کیا ہو گئی؟ ذی قوہ، قوت والے، پھر مکین۔ عند ذی العرش تو ان کی پلیس بتائی گئی کہ وہاں وہ کہاں ہوتے ہیں۔ مطاع، طا واو اور عین، طاع یطوع، باب نصرہ سے آتا ہے ماننا، اطاعت کرنا، اسم المفعول ہے مطاع، اطاعت کیا گیا، اطاعت کیا ہوا، جس کا حکم مانا جاتا ہے۔ ثم، ثم جو ہے ظرف ہے، ثم کے معنی ہے وہاں، یعنی وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ کہاں پہ؟ عند ذی العرش مکین، وہاں اطاعت کیا ہوا، امین، امانت دار۔ تو یہ کس رسول کا قول ہے؟ جو کریم ہے، جو ذی قوہ ہے، جو مکین ہے، جو مطاع ہے، جو امین ہے، یہ اس رسول کا کلام ہے۔ اس گویا قرآن مجید کو یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ اسی کلام اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ یہ ان کی بات ہے، وہاں سے یہ بات ہمارے پاس آئی ہے، اور اس کے پہلے 3 قسمیں کھائی گئیں، اور یہ جملہ جو ہے یہ ان 3 قسموں کا مقسم علیہ ہے۔ اگر آپ اس کو نیچے جملہ اسمیہ کے ساتھ مقسم علیہ بھی کر دیں، میں ایک منٹ لکھ دو اس کو۔ یہ وہ بات ہے جس پر قسم کھائی گئی۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ جملہ دوسرا مقسم بھی ہے۔ قسم اس بات پہ بھی کھائی گئی کہ یہ قول رسول کریم ہے، اور قسم اس بات پہ بھی کھائی ہے کہ تمہارا یہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، تم ان کو سمجھتے ہو معاذ اللہ مجنون، ایسی بات نہیں ہے، اس پر بھی قسم ہے۔
جی سوری، مقسم علیہ ہے صحیح، یہ مقسم علیہ. یہ با جو ہے آپ کو پتہ ہے ماں کی خبر کے ساتھ لگتا ہے، حرف جار ہے، زائدہ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم نے بتایا تھا نا کہ ماں کی خبر یا نسب میں ہوتی ہے یا با کے ساتھ جر میں ہوتی ہے. وما صاحبکم بمجنون، مجنون یہاں لفظ ہے جس کا مادہ ہے جیم نون اور نون. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے چھپانا، اور میرے خیال سے باب ضربہ سے اس کے معنی دیوانہ ہونا کے ہیں. مجنون مفعول کے وزن پر ہے. مجنون دیوانے شخص کو کہتے ہیں، مخبوط الحواس شخص کو کہتے ہیں، آسیب زدہ کو کہتے ہیں جس پر جن کا سایہ ہو. جن لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. جن جو ہے یہ بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. وما صاحبکم بمجنون، اور قسم ہے جو پچھلی ساری قسمیں آئی تھیں، اور آپ کے صاحب، آپ کے ساتھی مجنون نہیں ہیں. اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. افق، حمزہ، فا اور قاف. افقن کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو. اس کی جمع ہے آفاقن. آفاق ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آسمان کا کنارہ. وَلَقَدْ رَآهُ، اور تحقیق اس نے اس کو دیکھا. صاحبکم نے رسول کریم جو پہلا ذکر آیا ہے حضرت جبرائیل کا، اس کو دیکھا. بالافق المبین، مبین واضح روشن، آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی ملکی صورت میں بھی دیکھا ہوا ہے. وما هو علی الغیب ضنین. ظنین بخیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مادہ ہے ضاد، نون اور نون. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے بخل کرنا، اور ظنین بخیل کو کہا جاتا ہے. وما هو علی الغیب بظنین، وہ نہیں ہے بخیل غیب پر، غیب کی باتیں بتانے پر وہ بخیل نہیں ہے. اب یہاں پر ہوا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لی جا سکتی ہے اور حضرت جبرائیل کی بھی. اب وہ کی ضمیر جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جو ہم آگے پڑھیں گے. اور نہیں ہے وہ قول شیطان رجیم کا. تو اب یہاں پر مراد جو ہے وہ اس کلام کی بات ہو سکتی ہے. وما هو بقول الشیطان الرجیم.
زائدہ. ماں کی خبر پہ لگتا ہے. انہ لقول رسول کریم وما صاحبکم بمجنون وما هو علی الغیب بضنین، وہ بھی مقسم ہے. وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ بھی مقسم ہے. تو اس کو بھی آپ جی دیکھیے، یہ جر میں مضاف جر میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جر جو ہے یہ ماں کی خبر کے ساتھ با لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو اس جار مجرور کو بھی آپ خبر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ با کا کوئی معنی ساتھ کا یا سے کا نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے تاکہ ذہن میں اس کا مقام اپنی جگہ رہے. وما صاحبکم، یہاں تک جو ہے ان تمام باتوں پر جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے قسم کھائی گئی. سٹیٹمنٹس ہیں ساری کی ساری. یہ ظرف کے معنی میں یہاں آیا، اس لیے ہم اس کو جملہ فعلیہ ہی بنائیں گے. اصل ہم کہتے ہیں این ذہب زید، زید کہاں گیا، تو اس کی ترکیب میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جملہ فعلیہ. استفہامیہ. وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور وہ نہیں ہے کسی شیطان مردود کا قول. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جاتے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو. اچھا، یہاں ایک اور چیز سمجھانی ہے آپ کو. ان اور الا یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آئے. ان کے بعد الا آتا ہے، آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا. ان کے بعد اگر الا آئے تو ان جو ہے یہ نافیہ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں ان کے بعد الا ایک منفی حصر والے کلام کی نشاندہی کرتا ہے. منفی حصر والے، اور اس کا نتیجہ مثبت نکالا جاتا ہے. نہیں ہے فلاں مگر یہ، نہیں ہے فلاں مگر یہ ان شرطیہ نہیں ہے جی، یہ شرطیہ نہیں ہے. تو اس کو ہم کہیں گے نفی کا. جب بھی ان کے بعد کہیں الا اسی عبارت میں آئے تو آپ اس ان کو شرطیہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ نفی کا. اصل میں تو استثناء ہے لیکن حصر کے لیے آیا ہے. اگر ان دونوں کو ہٹا دینا، ہوا ذکر للعالمین. اصل مقصود تو یہ تھا، اصل مقصد تو مثبت نکالنا تھا. اگر ان دونوں کو آگے پیچھے کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہوا ذکر للعالمین. اس سے کیا ہوگا؟ نہیں ہے وہ مگر تمام جہانوں کا ذکر، تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی.
یہ من سے متعلق ہے. ابھی میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو سامنے آئے گا کہ یہ من سے کیا مطلب ہے اس کا. بلکہ اس کو ہم یہ کہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے متعلق شاء اور اس کے بھی فاعل کے ساتھ. اس کے لیے جو چاہے تم میں سے جو چاہے. ان ناصبہ ہے، مصدریہ ہے. یستقیم فعل پلس ہوا اس کا فاعل ہے، جملہ فعلیہ، اور یہ مفعول ہے شاء کا. کیا چاہے؟ ان یستقیمہ چاہے. اچھا، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے وہ مگر یاد دہانی یا نصیحت. للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. اب اس کا ایک پورشن بتایا گیا، سب کے لیے نہیں. لمن شاء منکم، اس کے لیے، ان تمام جہانوں میں سے اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ وہ ہدایت، کہ وہ سیدھے راستے پر چلے. یہ اس کے لیے ہے ذکر. یاد آگے تفضیل الکل اور تفضیل البعض. اکلت الرمان نصفہ، میں نے انار کھایا اس کا آدھا، گویا اصل میں نے اس کا آدھا انار کھایا. اسی طرح یہ ذکر، یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ ہوا ذکر لمن شاء منکم من یستقیم. اصل تو یہ انہی کے لیے ہے جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر چلنا، یہ ان کے لیے یاد دہانی اور نصیحت ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کس طرح بات کو پیش کیا گیا ہے، مختلف انداز سے. حصر کا مفہوم ہے، نہیں ہے یہ نصیحت مگر ان تمام جہانوں کے لیے، اور تمام جہانوں کے اندر پھر اس کو فردر کلیریفائی کیا گیا تفضیل البعض کے ذریعے کہ ان کے لیے ہے جو چاہے، کیا چاہے؟ کہ وہ سیدھے راستے پر چلے. استقام یستقیم استقامتاً کے معنی سیدھے راستے پر چلنا، سیدھا کھڑے رہنا، جمے رہنا. استقامت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا مادہ ہے قاف واو اور میم. استقام یستقیم استقامتاً.
اب یہاں تک تو ہے آسان، اس کو اب اس سے جوڑ کے نکالنا مفہوم وہ مختلف تھا، اس کے لیے مجھے بہت دیکھنا پڑا کہ اس اللہ کو ہم کہاں سے جوڑیں۔ تو اس کے لیے بہت ساری دلائل بتائے گئے ہیں۔ یہ سمپل استثناء، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ والی بات نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا نا، جاء ما جاء زید ما جاء القوم الا زیدن، ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ سمپل ہے، لیکن یہاں پر چیزیں اور ہیں۔ یہاں پر ہم سمپل فارمولا کہ جناب پہلا جملہ مستثنیٰ منہ ہے، پھر اس کے بعد حرف استثناء آتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ مستثنیٰ ہے، ایسی صورتحال یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پر پچھلے جملے کی نفی ہے، وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہ سکتے اور تم نہیں چاہتے ہو، الا مگر، اب یہاں سوائے نہیں بلکہ مگر یہ کہ ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ شاء یشاء کے اصل معنی ہے چاہنا، پھر اس کے ایک معنی ارادہ کرنا کے بھی لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مشیت ایزدی، اسی طرح انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے۔ اب چاہے سے مراد ہے وہ ارادہ کرے، وہ فیصلہ فرمائے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نہ تم کوئی ارادہ کر سکتے ہو، نہ تم کچھ چاہ سکتے ہو، نہ کچھ تم فیصلہ کر سکتے ہو، مگر یہ کہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے، وہی چاہتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی ارادہ کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری سورۃ التکویر ختم ہوئی۔ اس میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں صحیح چیز، صحیح بات میرے منہ اور قلم سے نکلی ہے، اس کو آپ کے دلوں تک بٹھائے، اور بہرحال غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کسی حد تک میں اس کو لاجیکلی سمجھ کر جو ہے اس کی ترکیب کروں۔ کافی جگہوں سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اور کوشش سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو آسان تر زبان میں کیا جائے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کے اندر برقرار رہے۔ تو جو خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔